السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو جب بھی ہم اٹلی کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً بڑے بڑے تاریخی شہر آتے ہیں، جیسے روم، میلان، وینس یا فلورنس۔ تصویروں میں دکھائے جانے والے حسین مقامات، فیشن کی دنیا، مہنگی گاڑیاں، جدید طرز زندگی اور خوبصورت عمارتیں۔ لیکن دوستو سچ تو یہ ہے کہ اصل اٹلی ان شہروں میں نہیں بلکہ ان گاؤں میں چھپا ہے، جہاں نہ صرف زندگی آسان ہے بلکہ سچی، اصلی اور قدرت سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ گاؤں جہاں صبح سورج زمین کو پیار کرتا ہے، شام کی مٹی کی خوشبو ہوا میں گھل جاتی ہے اور ہر منظر ایسا ہوتا ہے جیسے کسی پینٹنگ سے نکلا ہو۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اٹلی کے ان چھپے ہوئے خزینوں یعنی دیہاتی علاقوں کی سیر پر، جہاں فطرت بولتی ہے، روایت سانس لیتی ہے اور انسان زمین سے جڑے رہ کر سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی دل کو چھو لینے والی، معلومات سے بھرپور، جذبات سے لبریز ویڈیو۔ اٹلی کا تقریباً 70% علاقہ پہاڑوں اور گاؤں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، اتنا بڑا حصہ ان گاؤں کی اپنی زبانیں، اپنے لہجے، اپنے لباس اور اپنے خاص طرز زندگی ہے۔ ہر گاؤں میں تنگ مگر خوبصورت گلیاں، صدیوں پرانے پتھر کے مکانات اور ہر طرف قدرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں کا ماحول پرسکون، ہوا صاف، نیلا آسمان، سبز زمین اور سورج کی نرم روشنی ہر منظر کو یہ خواب جیسا بناتی ہے۔ کچھ گاؤں پہاڑوں پر ہوتے ہیں جہاں سردیوں میں برف کی سفید چادر ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اور پورا علاقہ کسی جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ شہروں کی طرف کم رخ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل سکون مٹی سے جڑ کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ ان کے دن کھیتوں میں اور شامیں مال مویشی کے ساتھ گزرتی ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جانور ضرور پالا جاتا ہے۔ گائے، بھینس اور بکریاں یہاں کے دیہاتی کلچر کا لازمی حصہ ہیں۔ لیکن دوستو یہ جانور صرف روزی روٹی نہیں بلکہ دوستی، محبت اور وفا کی علامت ہوتے ہیں۔ ہر صبح دودھ دھونا ایک روایت ہے اور ایک پیار بھرا عمل ہے۔ بکریوں سے دودھ اور اون حاصل کی جاتی ہے جو بازار میں فروخت بھی ہوتی ہے۔ بچے بچپن سے ہی جانوروں کا خیال رکھنا سیکھتے ہیں۔ سردیوں کے لیے خصوصی شیلٹرز بنائے جاتے ہیں تاکہ جانور آرام سے رہ سکیں۔ یہاں جانوروں کو عزت اور محبت سے رکھا جاتا ہے جیسے وہ گھر کے افراد ہوں۔ اٹلی کے دیہاتی علاقوں میں ہر خاندان کے پاس اپنی زمین ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی مگر دل سے جڑی ہوئی۔ یہاں زیتون، انگور، گندم، مکئی، ٹماٹر، لہسن، پیاز، شملہ مرچ اور مختلف سبزیاں خود اگائی جاتی ہیں۔ ہر کام ہاتھ سے یا چھوٹی مشینوں سے کیا جاتا ہے۔ زیتون کے درخت ہر طرف دکھائی دیتے ہیں اور یہی درخت اعلیٰ معیار کا اولیو آئل دیتے ہیں جو نہ صرف اٹلی بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی کھیتی مکمل طور پر قدرتی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ زمین کو زرخیز رکھنے کے لیے جانوروں کی کھاد استعمال کی جاتی ہے۔ کھیتی یہاں صرف روزگار نہیں بلکہ ایک جذبہ، ایک طرز حیات ہے۔ ہر موسم کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور ہر فصل کے ساتھ ایک نئی خوشبو، ایک نیا ذائقہ، ایک نیا احساس جڑا ہوتا ہے۔ جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ یہاں نہ صرف پیا جاتا ہے بلکہ پنیر، دہی اور خاص طور پر موزریلا جیسی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پنیر پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہی علاقوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ گوشت گھر میں ہی تیار کیا جاتا ہے اور خاص تہواروں پر استعمال ہوتا ہے۔ جانوروں کے بال اور اون سے کپڑے اور دیگر استعمال کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے لحاف، قالین اور گرم کپڑے۔ اٹلی کے ہر گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول ضرور ہوتا ہے جہاں بچے صبح سے دوپہر تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں تعلیم صرف کتابی نہیں ہوتی، انہیں زمین سے محبت، کھیتی کا شعور، روایتوں کا احترام اور خاندان کے ساتھ جڑنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اساتذہ کو معاشرے میں خاص عزت دی جاتی ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ تعلیم یافتہ ہو مگر اپنی جڑوں کو نہ بھولے۔ اٹلی کے دیہاتی علاقوں میں شادی ایک مقدس تہوار جیسی ہوتی ہے۔ رشتے محبت اور خلوص کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ شادی کے موقع پر پورا گاؤں ایک ہو جاتا ہے، ہر کوئی مدد کرتا ہے، کھانے پکانا، گیت گانا، لباس تیار کرنا، ہر کام میں شرکت۔ روایتی گیت، خاص پکوان اور قدیمی لباس شادی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہاں شادیاں نہایت خوشی اور محبت سے منائی جاتی ہیں، دو خاندانوں کے جڑنے کی اصل مثال۔ یہاں ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھا جاتا ہے۔ گھر زیادہ تر پتھر یا لکڑی سے بنے ہوتے ہیں، قدیم مگر مضبوط اور قدرتی۔ لوگ اپنا زیادہ تر وقت باہر گزارتے ہیں، کھیتوں میں، باغبانی میں یا دوستوں کے ساتھ محفل میں۔ ٹی وی اور موبائل کا رجحان بہت کم ہے، یہاں گفتگو، مسکراہٹ اور رشتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر محلے کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہر فرد ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتا ہے۔
یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اٹلی کے دیہاتی علاقوں میں ہر موسم کا ایک تہوار ہوتا ہے۔ ہر تہوار میں علاقائی ڈانس، گیت، روایتی کھانے، خاص لباس اور قدرتی ماحول کی جھلک نظر آتی ہے۔ پاستا، رساکنا، مورزیلا گوشت سب کچھ گھر میں بنایا جاتا ہے۔ ان تہواروں میں بچے، بڑے، مرد، عورتیں سب بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ جب دنیا جدیدت کے نام پر فطرت سے دور ہو رہی ہے، اٹلی کے یہ گاؤں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل ترقی مٹی سے جڑ کر بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں لوگ نہ صرف جیتے ہیں بلکہ ہر پل کو محسوس کرتے ہیں۔ جانور، کھیتی، سبزیاں، تہوار، شادیاں، ہر چیز میں ایک اپناپن ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اٹلی کے گاؤں کے بارے میں اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔